بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران عباسی۔ آپ دیکھ رہے ہیں صدائے حق کشمیر نیوز چینل۔ 23 سالہ طالبہ کائنات طارق کی زہریلی دوا سے موت کے حوالے سے پولیس کے نئے انکشاف سامنے آ گئے۔ اس خبر کی تفصیلات سے قبل ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اسلام آباد۔ رواں ہفتے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز نمل کی 23 سالہ طالبہ کائنات طارق کی زہریلی دوا سے موت کے حوالے سے پولیس کے نئے انکشاف سامنے آئے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوا ہے انہوں نے زہر کی گولیاں خود خریدی تھیں۔ نمل میں معاشیات کی طلبہ اور گزشتہ 8 ماہ سے حلال امر پاکستان میں ملازمت کرنے والی کائنات طارق کی اچانک موت کی اطلاع ان کے والدین کو 23 نومبر کو ملی، جس کے بعد اگلے دن ان کے والد محمد طارق خان نے اسلام آباد کے سیکٹر I-9 تھانے میں FIR درج کروائی۔ FIR میں ان کا دعویٰ تھا کہ ان کی بیٹی کو حلال امر میں ہی کام کرنے والے خالد بن ولید نے زہر دے کر قتل کیا ہے۔ کائنات کے والد کے مطابق حلال امر کے سیکرٹری جنرل خالد بن ولید نے ان کی بیٹی سے خفیہ نکاح کر رکھا تھا اور مبینہ طور پر کائنات کو برطانیہ بھی لے کر جا چکے تھے۔ والد کا کہنا تھا کہ کائنات کی والدہ کو شک تھا کہ وہ حاملہ ہو گئی ہیں، اس لیے خالد بن ولید پر اپنی شادی کو عام کرنے کا زور ڈال رہی تھیں۔ FIR میں مزید کہا گیا کہ کائنات کی تنخواہ 65,000 روپے تھی، جس میں سے ہر ماہ خالد بن ولید 25,000 روپے اپنے پاس رکھ لیتے تھے۔ والد کا کہنا تھا کہ انہی مسائل کی وجہ سے دونوں میں جھگڑے ہوا کرتے تھے اور کائنات ان سے اپنے پیسے واپس کرنے کا مطالبہ بھی کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں مکمل یقین ہے کہ ان کی بیٹی کو اسی شخص نے زہریلی گولیاں دی ہیں اور انصاف کی اپیل کی ہے اور تفتیش میں تضاد کا انکشاف۔ اس حوالے سے کیس میں پیش رفت جاننے کے لیے جب پولیس نے حکام سے رابطہ کیا تو جنہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ اب تک کی تحقیقات میں والدین کے بیان کے برعکس باتیں سامنے آئی ہیں۔ انڈیپینڈنٹ اردو کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ کائنات کا ٹیلی فون ریکارڈ اور ان کی دفتر کے باہر کی فوٹیج حاصل کر لی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کائنات کی موت گندم میں رکھنے والی فاسفورس کی گولیاں کھانے سے ہوئی اور ابتدائی میڈیکل معائنے کے مطابق جسم پہ زخم کے نشانات نہیں ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق ان کے دفتر کے دراز سے گولیاں ملی ہیں اور ساتھ ہی خریداری کی سلپ بھی۔ اس کے بعد آفس کے باہر کی فوٹیج سے بھی ثابت ہوا کہ کائنات دفتر کے ڈرائیور کے ساتھ میڈیکل سٹور سے گولیاں خود خرید کر لائی تھی اور دفتر واپس آ کر 4 گولیاں کھا لیں۔ انہوں نے مزید بتایا جہاں سے گولیاں خریدی گئی ہیں اس دکاندار سے بھی تفتیش کر لی گئی ہے اور وہاں سے بھی تصدیق ہو گئی ہے۔ کائنات نے گولیاں خود جا کر خریدی تھیں۔ پولیس تفتیش میں مزید یہ سامنے آیا کہ گولیاں کھانے کے فوراً بعد طبیعت خراب ہونے پر انہوں نے مبینہ ملزم خالد بن مجید کو فون کر کے اطلاع دی انہوں نے گولیاں کھا لی ہیں۔ کائنات کے کال ریکارڈ سے بھی پتہ چلا کہ انہوں نے اس وقت پر خالد کو کال کی۔ اس کے بعد خالد مجید دفتر میں اپنے کیمرے میں موجود تھے۔ دیگر عملے سمیت کائنات کے پاس پہنچے اور فوراً حلال امر پاکستان کے اپنے ہسپتال لے گئے۔ پولیس کے مطابق وہاں موجود ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کے پاس مریض کا معدہ واش کرنے کی سہولت موجود نہیں ہے، جس کے بعد کائنات کو قریبی ہولی فیملی ہسپتال لے جایا گیا جہاں پر وہ دم توڑ گئیں۔ ہولی فیملی ہسپتال نے پولیس کو معاملے کی اطلاع دی، جس کے بعد پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس اہلکار نے مزید بتایا کہ لاش کو تحویل میں لے کر پیمز ہسپتال منتقل کیا گیا اور خاتون کے دستاویزات چیک کر کے ان کے والدین کو بلایا گیا۔ پولیس تفتیش میں یہ بھی سامنے آیا کہ کائنات کے والدین کی علیحدگی ہو چکی تھی اور والد والدہ دونوں نے دوسری شادی کر لی تھی، جبکہ کائنات ایک ہاسٹل میں رہائش پذیر تھی اور اپنا خرچہ اٹھانے کے لیے پڑھائی کے ساتھ نوکری کر رہی تھی۔ پولیس کا مزید کہنا تھا کہ ان کو اب تک تحقیقات میں کوئی نکاح نامہ نہیں ملا اور نہ ہی اس بات کا کوئی ثبوت ملا کہ کائنات کو کوئی خفیہ نکاح ہوا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی والدین کا دعویٰ ہے کہ مبینہ ملزم ان کی بیٹی کو ملک سے باہر لے کر گیا، لیکن نادرا ریکارڈ کے مطابق کائنات کا کوئی پاسپورٹ ہی نہیں بنا تو وہ ملک سے باہر کیسے جا سکتی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حلال امر پاکستان میں کائنات اسسٹنٹ کے رینک پر کام کر رہی تھی۔ دستاویزات کے مطابق ان کی تنخواہ 65 نہیں بلکہ 35,000 روپے تھی۔ تاہم انہوں نے کہا کہ مبینہ ملزم خالد بن مجید کو حراست میں لے کر ان کا 5 روزہ ریمانڈ حاصل کر لیا گیا ہے، جس میں اب ان سے تفتیش کی جائے گی۔
गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी दाखिला सेनेटर रहमान मलिक का नमल यूनिवर्सिटी की तालबा कायनात तारिक के मुबैना कत्ल का नोटिस लेते हुए सेक्रेटरी दाखिला और IG पुलिस इस्लामाबाद से मुबैना कत्ल पर रिपोर्ट तलब की थी। तफसीलात के मुताबिक सेनेटर रहमान मलिक ने सेक्रेटरी दाखिला और IG पुलिस इस्लामाबाद से कायनात तारिक के मुबैना कत्ल पर रिपोर्ट और ब्रीफिंग तलब करते हुए कहा है कि वाक़े की हर पहलू से मुनसिफाना तहकीकात की जाएँ ताकि मुलव्वस मुजरमों को करार वाक़ई सज़ा मिले। कायनात तारिक उधर इंसाफ के मुतलाशी तलबा के ग्रुप ने सेनेटर रहमान मलिक से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि इस्लामाबाद के हलाल अहमर के दफ्तर में कायनात तारिक को बेदर्दी से कत्ल किया गया। उनका कहना था कि वो नमल से MSc इकनॉमिक्स कर रही थी और रेड क्रिसेंट पाकिस्तान की मुलाजमा भी थी। उन्होंने एक सीनियर अहदेदार पर शुबा ज़ाहिर किया कि जिसने पहले भी कई बार कायनात को कत्ल की धमकियाँ दी थी। मुश्तबा अहदेदार ने कायनात को बहुत देर से अस्पताल लाया, जबकि मुश्तबा फ़र्द ने कायनात का मोबाइल भी अपने पास ही रखा और इब्तदाई तौर पर हवाला देने से इनकार कर दिया। याद रहे कि अंजुमन हलाल अहमर की मुलाजमा कायनात की हलाकत के मुकदमे में गिरफ्तार सेक्रेटरी जनरल अंजुमन हलाल अहमर खालिद बिन मजीद को मअतल करके ओहदे से हटा दिया गया था, जबकि उनकी जगह डॉक्टर अदील नवाज कायम मकाम सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर किए गए हैं। बहुत शुक्रिया मोना खान, इंडिपेंडेंट उर्दू।